بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر. 18 مئی اور سوموار کا دن تازہ ترین خبریں، اطلاعات اور تبصرے پاکستان کے حالات و واقعات اور سیاسی صورتحال کا لیتے ہیں جائزہ. جو چپ رہے گی زبان خنجر، لہو پکارے گا آستین کا. ایک بہت بڑی بریکنگ سٹوری، اصل سائفر سامنے آ چکا ہے اور پوری دنیا میں گھوم رہا ہے. عالمی ذرائع ابلاغ اور قومی ذرائع ابلاغ میں ہر طرف ایک ہی کاپی گھوم رہی ہے. 3 پیج کا وہ والا سائفر جو کہ اصلی سائفر کاپی تھی، اور اس سائفر کے نتیجے میں پاکستان میں منتخب حکومت کا تختہ الٹا گیا. اور اس کے باوجود کہ عمران خان شور مچاتے رہے اور کہتے رہے، اس وقت کے جنرل باجوہ کو، فوجی قیادت کو، نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے اجلاسوں میں یہ کہتے رہے اور ان کو بتاتے رہے کہ ایسا مت کریں، بیرونی دباؤ پہ حکومت کا تختہ مت الٹیں، اور یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میری حکومت ختم ہو، تو جب ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب نے رولنگ دے کر کہ یہ تحریک عدم اعتماد جو پیش کی گئی ہے یہ بیرونی مداخلت کے نتیجے میں ہے اور یہ درست نہیں، اور یہ آئین کے آرٹیکل 5 کی صریحاً خلاف ورزی ہے، اور انہوں نے یہ رد کر دی تھی، اور عمران خان نے قومی اسمبلی توڑ کر انتخابات میں جانے کا فیصلہ کر لیا تھا کہ الیکشن کرواتے ہیں اور اس کے بعد دیکھتے ہیں. لیکن آپ تحریک عدم اعتماد بیرونی دباؤ کے نتیجے میں پیش مت کریں اور حکومت کا تختہ مت الٹیں، ہمت کریں. لیکن اس وقت کسی نے نہیں سنا اور سب کے سب بزدلوں کی طرح دوڑ گئے. اس کے بعد پھر جنرل باجوہ جو ہے وہ جلسے جلوسوں میں بھی، یعنی کہ جلسے جلوسوں سے مراد ہے فوجی تقریب میں، انہوں نے جس میں سول اور ملٹری کے سب لوگ موجود تھے، وہاں پہ انہوں نے جھوٹ بولا کہ یہ سائفر کی کہانی گھڑی گئی ہے، اور مریم صاحبہ نے جلسوں میں کہا کہ یہ سائفر ایک جھوٹا پروپیگنڈا ہے. یہ سب کچھ کہا گیا، لیکن اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ عمران خان کو سزا سنا دی گئی سائفر کیس میں، اور شاہ محمود قریشی صاحب کو بھی. پھر ہائی کورٹ نے اس کو بری کر دیا کہ یہ معاملہ درست نہیں ہے، آپ کا موقف درست نہیں ہے. یہ سب کچھ کیا گیا، لیکن اب سائفر کی اوریجنل کاپی جو ہے وہ منظر عام پہ آ چکی ہے، جو کہ دفتر خارجہ نے وزیر اعظم عمران خان کو بھیجی تھی. اور پھر یہ کہا گیا کہ کاپی چوری ہو گئی، اور کاپی حالانکہ وہ وہی ہے، چوری کس نے ہونی ہے. اور پھر انکوائری بھی کروائی گئی، یہ سب کچھ ہوا، لیکن وہ کاپی اب شائع ہو چکی ہے. قومی ذرائع ابلاغ اور عالمی ذرائع ابلاغ اس کو ڈسکس کر رہے ہیں اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئی ہے. اب آتے ہیں ذرا اس کا تھوڑا سا ایک جائزہ لیتے ہیں کہ اس وقت جب یہ ہوا تو ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری نے اس کو مسترد کر دیا، تحریک عدم اعتماد کو. لیکن پھر سپریم کورٹ آف پاکستان کے دروازے کھلوائے گئے، ہائی کورٹ کے دروازے کھلوائے گئے رات کے وقت، اور پھر ججز پہ دباؤ ڈالا گیا، اور ججز پہ دباؤ ڈال کر یہ کہا گیا کہ ڈپٹی اسپیکر قاسم خان سوری کی جو رولنگ ہے وہ درست نہیں ہے. پھر سپریم کورٹ میں یہ بھی کہا کہ آپ الیکشن کی طرف جا رہے ہیں، الیکشن اناؤنس ہو چکے ہیں، تو آپ الیکشن کروا لیں. لیکن جنرل باجوہ صاحب کو یہ خطرہ تھا، اور اس وقت کی فوجی قیادت کو یہ خطرہ تھا کہ جناب اس میں تو ہم پھنس جائیں گے، اور یہ اگر الیکشن ہو گئے اور عمران خان جیت گیا تو یہ تو ہمارے گریبان تک معاملہ پہنچے گا. یہ اس وقت جنرل ندیم انجم کو بھی یہی مسئلہ تھا اور جنرل باجوہ کو بھی یہی مسئلہ تھا، کیونکہ اگر اس کی انویسٹیگیشن ہوتی تو یہ پکڑے جاتے، جنرل باجوہ تو پکے پکڑے جاتے، لہذا اس کی انکوائری ہی نہیں ہونے دی گئی. اور الٹا یہ کیا گیا کہ سپریم کورٹ سے یہ فیصلہ لیا گیا کہ یہ رولنگ جو ہے وہ غیر آئینی تھی ڈپٹی اسپیکر قاسم سوری کی، لہٰذا دوبارہ اجلاس بلایا جائے، دوبارہ وہیں سے سلسلہ شروع کیا جائے تحریک عدم اعتماد کا جہاں پہ ختم ہوا تھا، اور پھر 2 دن کے اندر اس پہ فیصلہ کیا جائے. یہ پھر حکم صادر ہو گیا، اور یہاں تک کہہ دیا گیا کہ جناب جسٹس مندوخیل نے تو یہاں تک لکھ دیا، شاید مندوخیل ہی تھے، انہوں نے تو یہاں تک لکھ دیا کہ صدر علوی کے خلاف اور قاسم خان سوری کے خلاف باقاعدہ طور پہ یہ کارروائی چلائی جائے، مقدمہ درج کیا جائے، اور یہ بھی ہوا. اور پھر قاسم خان سوری کو اسی لیے آج تک ان کو تلاش کیا جا رہا ہے، اور ان کو اپروچ کرنے کی کوشش کی گئی کہ جی یہ صرف وہ اتنا کہہ دیں کہ یہ جو رولنگ دی تھی یہ عمران خان کے کہنے پر دی تھی میں نے، بس اتنا اسٹیٹمنٹ دے دیں. قاضی فائز عیسیٰ بھی ان کے ساتھ انڈائریکٹلی رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، اور نونیے بھی کرتے رہے، اور ملٹری لیڈرشپ کے لوگ بھی کرتے رہے، لیکن انہوں نے بھی انکار کر دیا. اب آ گیا ہے اوریجنل پیپر، اور اس میں ایک ایک لفظ لکھا ہوا ہے ہو بہو، اور صرف کاپی نہیں ہے بلکہ اوریجنل، اور اس کا ہر چیز
روز روشن کی طرح عیاں ہو گئی ہے۔ تو اب پوچھنا یہ چاہیے ان سے کہ جناب اب آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کر کیونکہ اگر واقعتاً فوج میں کوئی احتساب کا عمل ہے، کوئی محاسبے کا قانون ہے، کلچر ہے، تو پھر تو جنرل باجوہ کے خلاف اور جو اس میں ملوث ہے ان کے خلاف کورٹ مارشل ہونا چاہیے، اور فوجی عدالت میں مقدمہ چلنا چاہیے، ان کی پینشن مراعات بند ہونی چاہیے، ان کے عہدے ان سے واپس لینے چاہیے، یہ سب کچھ ہونا چاہیے، کیونکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے۔ اور اس کے بعد پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوتی ہے، اس میں اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے۔ پھر نیشنل سیکورٹی کمیٹی رجیم چینج آپریشن کے بعد شہباز شریف صاحب کی قیادت میں ہوتی ہے، امپورٹر سرکار، تب بھی اس کو ایڈمٹ کیا جاتا ہے اور اس کی نفی نہیں کی جاتی۔ پھر ڈاکٹر اسد مجید پہ پریشر ڈالا جاتا ہے کہ تم انٹرویو میں جاؤ، ٹی وی پہ چینل پہ جا کے کہو یہ صحیح نہیں ہے، وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اور پھر مریم صاحبہ ان کو دھمکیاں دیتی ہیں اور ان کو دھمکیاں لگاتی ہیں باقاعدہ طور پہ جلسے جلوسوں میں۔ تو یہاں تک یہ کہا گیا، لیکن ٹھیک 4 سال اور 3 مہینوں کے بعد، بلکہ 2 مہینوں کے بعد، 4 سال 2 مہینوں کے بعد وہ حقیقت عیاں ہو گئی اور سائفر سچ نکلا۔ تو اسی لیے معاملہ یہی ہے کہ یہ رجیم چینج آپریشن امریکہ کی خواہش پر کیا گیا، امریکی حکم پر کیا گیا، لیکن سوال یہ ہے کہ امریکہ کو کس نے غلط معلومات دیں۔ تو بہرحال اسی رجیم چینج آپریشن میں ہمارے دوست، ہمارے بھائی شہید ارشد شریف کو بھی کینیا میں قتل کر دیا گیا، ان کو بھی مارا گیا۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ اتنے آسان نہیں ہیں۔ تو اب ذرا فیلڈ مارشل ہمت کریں اور جنرل باجوہ کا ٹرائل کریں اور دنیا کو بتائیں اور قوم کو بتائیں کہ جناب ہم خود مختار ملک ہیں، اگر وہ واقعتاً یہ سمجھتے ہیں کہ واقعی پاکستان ایک خود مختار ملک ہے۔ اگر نہیں سمجھتے تو یہ ان کی مرضی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں جی دوسرا معاملہ، کیونکہ عمران خان سے تو انہوں نے تعلق توڑ کے اور ان کی حکومت کا تختہ الٹ کے پھر امپورٹڈ سرکار اور پھر کاکڑ سرکار، اب آتے ہیں اس وقت کرنٹ سچویشن کی طرف۔ 28ویں غیر آئینی ترمیم، اس میں 3 کروڑ ووٹر جو ہیں ان کو ووٹنگ لسٹ سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور 3 کروڑ ووٹرز بنتے ہیں 18 سے 25 سال کی عمر کے۔ ان کا خیال ہے یہ 3 کروڑ ووٹر نکال دیں گے تو عمران خان کی مقبولیت میں کمی آ جائے گی، لیکن ان عقل کے اندھوں کو یہ نہیں پتہ کہ یہ 18 سے 25 سال کے جو 3 کروڑ ووٹر ہیں، پہلی ہے کہ آپ نے یہ مان لیا، یہ شخص تسلیم کر لی کہ یہ 3 کروڑ ووٹر آپ کا نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے عمران خان کی فتح کا آپ اعلان کر رہے ہیں الیکشن لڑنے سے پہلے ہی، اور الیکشن ہونے سے پہلے ہی آپ نے سمجھ لیا کہ یوتھ ہمارے ساتھ نہیں ہے، اس لیے 18 سے 25 سال کے 3 کروڑ ووٹر جو ہیں ان کو لسٹ سے خارج کر دیا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ ان کے لیے گلے کا پھندا بن جائیں گے، اس لیے رانا ثناء اللہ صاحب نے جب یہ ساری تنقید ہوئی تو اگلے ہی پروگرام میں ایک دن انہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا، اگلے ہی دن انہوں نے یو ٹرن لیا اور پتلی گلی سے نکل دیے کہ نہیں یہ تو ایک رائے ہے، یہ کون سا ابھی ڈسکس ہوا ہے، یہ تو صرف ایک ذاتی رائے ہو سکتی ہے کسی کی۔ لیکن انہوں نے پوچھا کہ یہ کس کی ذاتی رائے ہے، شہزاد اقبال نے پوچھا کہ کس کی ذاتی رائے ہے، تو اس پہ انہوں نے کہا ہو سکتی ہے کسی کی ذاتی رائے، یعنی کہ سارا ملبہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں جناب ملٹری لیڈرشپ پہ کہ جی ادھر سے آیا ہے، ان کی خواہش ہے۔ اب ایک اور بات بتا دوں کہ ہم یہ بات نہ کہتے، لیکن ایک اور بات ہی ہے کہ جو نون لیگ اور مریم صاحبہ کے ساتھ جڑے ہوئے ڈیجیٹل اور سوشل میڈیا اکاؤنٹ ہیں، اور جو ڈیجیٹل میڈیا پہ، فیس بک پہ اور یوٹیوب پہ جو کام کرتے ہیں نوجوان اور بزرگ، وہ سب کے سب وہ ان کی طرف سے اب باقاعدہ طور پہ 28ویں غیر آئینی ترمیم میں کہا گیا کہ جی نئے صوبے بنائے جائیں گے اور صوبہ پنجاب بھی تقسیم کیا جائے گا۔ تو اس پہ مریم صاحبہ کے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے انہوں نے نون لیگ کا سوشل میڈیا وہ ایکٹیو ہو چکا ہے، اور وہ ہماری فوجی قیادت پہ سارا ملبہ ڈال کے فوجی قیادت کو رگید رہا ہے اور ان کی مٹی پلید کر رہا ہے، کھلے عام دھمکیاں بھی دے رہا ہے۔ تو یہ بھی جنگ جو ہے وہ شروع ہو چکی ہے کہ جی سندھ کا نام نہیں لیتے آپ، بلوچستان کا نام لیتے، پنجاب کا نام کیوں لیتے ہیں، اور یہ کیا سمجھ رکھا ہے آپ نے۔ تو اس طرح کی دھمکیاں بھی پہنچ رہی ہیں۔ مریم صاحبہ آذربائیجان میں ہیں، لیکن ان کے ہرکارے کام کر رہے ہیں آذربائیجان میں۔ وہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ اب ایک صوبے کو، پنجاب کو نہیں، وہ بلکہ پاکستان کو
ریپرزینٹ کر رہی ہیں، لیکن وہاں پہ فارم 47 ہے، جعلی فارم 47 کے تحت وہ آئی ہیں، اس لیے وہ اب وہاں پہ بھی اٹکیلیاں کر رہی ہیں اور تنور کے ساتھ تنور میں روٹیاں لگا رہی ہیں اور نکال رہی ہیں۔ تو اس سے پاکستان کے عوام کو، صوبہ پنجاب کے عوام کو کیا فائدہ ہوگا، اور کیا یہ ٹک ٹاک سے غریب عوام کا پیٹ بھر جائے گا؟ چلیں، آپ نے کہا تھا شعور سے تو نہیں بھرتا، لیکن کیا اس ٹک ٹاک سے اور یہ اٹکیلیوں سے بھر جائے گا؟ اور آپ ایک ملک کی نمائندگی کر رہی ہیں، اور اگر آپ جعلی طور پہ اسے کر تو رہی ہیں تو کم از کم اسی کا خیال کر لیں۔ اور دوسری جانب ان کے ملبوسات، ان کا پرس، ان کے شوز برانڈڈ جو ہیں، وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا میں زیر بحث ہیں اور زینت بنے ہوئے ہیں۔ موضوع ایک اچھا موضوع مل گیا ہے، اور پوچھ رہے ہیں عوام کہ یہ کروڑوں روپے مالیت کے آپ نے جو پرس ہیں، بریسلیٹ ہیں، اور یہ زیورات ہیں اور شوز اور یہ سب کے سب جو ہیں وہ یہ کہاں سے آئے ہیں؟ کیونکہ آپ تو کہتی ہیں کہ میری بیرون ملک، کیا اندرون ملک بھی کوئی جائیداد نہیں، تنخواہ آپ نہیں لیتی، اور جو بقول آپ کے کہ آپ تنخواہ بھی نہیں لیتی، تو پھر یہ سارے کے سارے خرچے ورچے کہاں سے آ رہے ہیں؟ کاروبار آپ کا نہیں ہے۔ تو یہ بھی ہے، لیکن ایک اور بات بھی ہے کہ یہ وہاں پہ اچھے لگتے ہیں جہاں خوشحالی ہو۔ صوبہ پنجاب جو ہے وہ بیچارے غریب جو ہیں، ریڑھی بان ہیں، مزدور ہیں، رکشے والے ہیں، وہ سارے کے سارے بیچارے جو یہ فروٹ شاپ والے ہیں، سبزی فروش ہیں، یہ سب کے سب بیچارے حال و بے حال ہیں، اور آپ کروڑوں روپے مالیت کا کے جو ہیں ملبوسات اور دیگر لوازمات کر کے تو آپ ٹک ٹاک بنا کے تو آپ کہہ رہی ہیں جناب آپ عوامی نمائندہ ہیں۔ یہ بات ہو گئی ہے جی۔ تو بنیادی بات ہے، بے حسی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اگلی بات معیشت، کیونکہ پنجاب صوبہ جو ہے جی وہ سب سے نیچے ہے کارکردگی کے اعتبار سے، اور شبر زیدی صاحب نے کہا ہے کہ معیشت کی ناکامی کی وجہ ہے پنجاب کی ناکامی، کیونکہ پنجاب جو ہے وہ کوئی ایسا کام کر ہی نہیں رہا کہ جس کی بنیاد پہ کہا جا سکے کہ جناب یہ کہا جا سکے کہ شاید ان کے اقدامات سے صوبہ پنجاب کے وسائل میں اضافہ ہوگا، ایسا کوئی کام ہی نہیں کر رہے۔ تو یہ صورتحال ہے، یہ سچویشن۔ دوسری آخری بات ہے جی الٹیمیٹم۔ آج الٹیمیٹم ختم ہو جائے گا، اپوزیشن کی طرف سے دیا گیا تھا، متحدہ اپوزیشن کی طرف سے، لیڈر آف اپوزیشن محمود خان اچکزئی صاحب نے بھی دیا، اور اس کے بعد وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی نے بھی، کہ منڈے تک ہمیں بتایا جائے کہ عمران خان سے ملاقات کب ہوگی، ان کو ہسپتال شفا کب منتقل کیا جائے گا، اور یہ ہمیں بتایا جائے واضح طور پر۔ اگر آپ نے اس کے جواب نہ دیے اور ان کو ہاسپٹل شفٹ نہ کیا، ان کی رہائی کے لیے اقدامات نہ اٹھائے، تو پھر محمود خان اچکزئی نے کہا تھا کہ پھر دمادم مست قلندر ہوگا، اور پھر دیکھیں گے ہم پارلیمان کیسے چلتا ہے۔ تو یہ ہیں اب تک کی اطلاعات اور اب تک کی خوبیاں، خبریں۔ اب ایک اور خبر بھی لے لیں کہ فوجی قیادت کو گالیاں تو پڑی رہی ہیں، اور پھر ابھی آنے والے دنوں میں یہ بھی کہا جائے گا کہ معیشت کی بربادی کے بھی یہ ذمہ دار ہیں، یہ نون لیگ خود کہے گی، اور اس کے بعد پھر ہماری فوجی قیادت کو سر چھپانے کو جگہ نہیں ملے گی۔ اور گردشی قرضہ 5000 ارب روپے تک پہنچ چکا ہے، اور اس کا بھی کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ پاکستان کی معیشت بدستور جو ہے وہ شکار ہے جی زوال کا۔ اب تک کے لیے جی اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔